मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। आज की नूरानी बात में अब तमाम का इस्तक़बाल किया जाता है। हमारा सिलसिलेवारी मौजू आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। रंगीनियाँ कनान की घट जाती हैं, रंगीनियाँ कनान की घट जाती हैं, कदमों से मोहम्मद की लिपट जाती हैं। ये हुस्न नबी का है दरबार ज़ुलेखा, ये हुस्न नबी का है दरबार ज़ुलेखा, या उंगलियाँ यूसुफ की भी कट जाती है। हज़रत उमैरा बिन्त मसूद फरमाती हैं कि मैं 5 बहनों के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क रोटी का टुकड़ा तनावुल फरमा रहे थे। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनावुल का तबरुक मांगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दहने मुबारक से एक रोटी का टुकड़ा निकालकर इनायत फरमाया और वो हम 5 बहनों ने खाया। फिर उसका ये असर हुआ कि सारी जिंदगी हमारे मुंह से खुशबू आया करती थी। आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत खुदैक फरमाते हैं कि मेरी पूरी बिनाई ख़त्म हो गई थी। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बिनाई ख़त्म हो चुकी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक मेरी आंखों में लगा दिया और उसी वक्त बिनाई वापस आ गई। उनकी उम्र 80 साल की थी, मगर सुई में तागा आसानी से पुरो देते थे। हज़रत वाइल बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक डोल में पानी लाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुल्ली फरमाई और फरमाया, इसे अपने कुएं में डाल दो। हज़रत वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे कुएं में से हमेशा कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक बार दुआ दी और मेरे सर पर हाथ रखा और अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला और फरमाया कि ऐ अल्लाह, इसको तफसीर और कुरान का इल्म और फिक़ह का इल्म अता फरमा। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक के पहले मुफस्सिर हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपने तफसीर मुकम्मल फरमाई और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुल्तानुल मुफस्सिरीन के खिताब से सरफराज बनाया। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर में एक कुआं था जो बिल्कुल सूख गया था। एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ आवरी हुई और आपने इस कुएं में अपना लुआब पाक डाल दिया। कुआं पानी से भर गया और इतना शीरी पानी हो गया कि शहर के सारे कुओं में मेरे घर के कुएं का पानी शीरी था। यौम आशुरा के दिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतराफ अकनाफ के छोटे बच्चों को तलब फरमाते और उन सब के मुंह में लुआब मुबारक डाल देते और खवातीन से फरमाते कि अब इन बच्चों को रात तक दूध की हाजत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, आप सा कोई नहीं या रहमतुल लिल आलमीन। एक खातून अपनी बदजुबानी की वजह से बहुत परेशान थी, बावजूद कि वो अपनी जुबान पर काबू रखना चाहते हुए भी रख नहीं पाती थी। आखिरकार हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुई और तमाम हालात अर्ज की। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाम बातों को समाअत फरमाया और अपने सामने पनीर के टुकड़े रखे हुए थे। आपने उसमें से एक टुकड़ा उस खातून को अता फरमाया। उस खातून ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ کے دہنے مبارک میں جو ٹکڑا ہے وہ مجھے عنایت فرمائے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دہنے مبارک میں جو ٹکڑا تھا اس کو وہ عنایت فرمایا۔ اس ٹکڑے کو کھاتے ہی اس کی زبان درست ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک بے حیا اور بد زبان عورت تھی۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سریت کھا رہے تھے کہ وہ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ مجھے بھی دیں۔ آپ نے دیا تو کہنے لگی کہ یہ نہیں بلکہ اپنے منہ سے نکال کر دیں۔ چونکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سائل کو رد نہیں فرماتے تھے، آپ نے اس کو منہ سے نکال کر تھوڑا سا دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں گیا تو اس پر ایسی حیا طاری ہو گئی کہ وہ حیا میں تمام عورتوں سے بڑھ گئی۔ کیوں نہ ہو آپ سا آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف اسلام ہوئے، زبان چونکہ عربی نہ تھی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ کھولنے کا حکم دیا اور اپنا لعاب دہن ان کے مبارک منہ میں ڈال دیا تو وہ فوراً عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کے گھر میں کھجور کا درخت تھا جس پر کبھی بھی پھل نہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کلی کر کے درخت پر پانی پھینکا۔ اسی وقت کھجوروں کے گوشے درخت پر لٹکنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جنت کی کھجوریں ہیں جو تمہیں قیامت کے دن ملیں گی۔ حضرت عبا بن فرقد یہ فاتح تھے قبیلہ موصل کے۔ آپ کی بیوی حضرت ام عاصم فرماتی ہیں کہ ہم ادبا کی 4 بیویاں تھی اور ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبو لگاتی، مگر پھر بھی اتبا کا جسم سے ہم سے زیادہ خوشبو آتی، اور اگر وہ کہیں لوگوں میں جا بیٹھتے تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ خوشبو تو کہیں سے نہیں ملتی جو اتبا کے جسم سے آتی ہے۔ ایک دن اتبا نے اس راز کو کھولا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے بدن پر پھنسیاں نکل آئی۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بیماری کی شکایت کی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کپڑے اتار کے سطر ڈھانپ کر میرے آگے بیٹھ جا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دم فرما کر میری پشت اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور لعاب دہن شریف لگایا۔ میری بیماری بھی دور ہو گئی اور اس دن سے میرے جسم میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ پھر کیوں نہ کہیں آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت بشیر بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ میں روتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں تیرا باپ عائشہ تیری ماں ہو؟ پھر آپ نے دست شفقت میرے سر پر پھیرا تو جن بالوں پر آپ کا دست لگا وہ تمام عمر سیاہ رہے، اور میری زبان میں لکنت بھی تھی۔ آپ نے لعاب دہن شریف لگایا تو لکنت بھی ختم ہو گئی۔ ایک صحابی رسول حضرت ملعب فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں سخت درد رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغرض شفا بھیجا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا اس کو پانی میں گھول کر پلا دینا۔ جب پلایا گیا تو وہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت محمد بن حاتب بچے تھے، ان کے ہاتھ پر پکتی ہوئی ہنڈیاں گر گئی اور ان کا ہاتھ جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، دعا کی اور لعاب پاک لگایا تو اسی وقت ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت حارث بن
اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں سر اور ٹانگوں پر تلوار کے بڑے زخم لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر لعاب پاک لگایا تو اس کے بعد زخموں نے ان کو تکلیف نہ دی، یعنی وہ اچھے ہو گئے. روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے، جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑیں دشمن کون بچاتے یہ ہیں، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. معلوم ہوا صحابہ کرام بوقت تکلیف و مصیبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار ان کی مشکل کشائی فرماتے. کیوں کہ ان کا عقیدہ یہی تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرت عامر بن کریز اپنے 5 سالہ بیٹے عبداللہ کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے ایسی کرامت ان کو ملی کہ وہ جس پتھر پر ضرب لگاتے وہاں پانی نکل آتا. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جانب سے حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی. وہ دونوں سیدہ کائنات شہزادی رسول سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھے. حضور تیز چل کر ان کے قریب پہنچے اور فرمایا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ شہزادی رسول نے فرمایا پیاسے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگوایا لیکن کہیں سے پانی دستیاب نہ ہو سکا. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو مانگا تو سیدہ نے ایک بچے کو آپ کی گود میں دے دیا. آپ نے اس کو اپنے سینے سے چمٹایا مگر وہ برابر روتے رہے اور خاموش نہ ہوئے. بعد ازاں آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، وہ چوسنے لگ گئے اور کچھ ہی دیر میں قرار آ گیا. اس کے بعد دوسرے بے قرار روتے بچے کو حضور نے طلب فرمایا اور ان کے ساتھ وہی عمل کیا حتیٰ کہ دوسرا فزن یعنی امام حسین وہ بھی خاموش ہو گئے. حضرت گرامی، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند واقعات لعاب پاک کے فیضان کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. کتب احادیث اور سیرت پاک کی کتابوں میں بے شمار واقعات لعاب پاک کی برکت اور اس کے فیضان کے متعلق بھرے پڑے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کم ترین کوشش کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما کر مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. ہاتھ خالی آ تو سکتا ہے تیرے دربار تک، ہاتھ خالی آ تو سکتا ہے تیرے دربار تک، ہاتھ خالی جا نہیں سکتا تیرے دربار سے، ہاتھ خالی جا نہیں سکتا تیرے دربار سے. آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.